اسماعیل ہنیہ کا ایران میں قتل، پاکستان کا رد عمل آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت، قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع۔ پارا چنار میں زمین کے معاملے پر لڑائی کو غلط رنگ دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ نے ہی پارا چنار میں سیز فائر کرایا ہے، ہم سیکیورٹی کے حوالے سے پوری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ مغرب اسرائیل کا سرپرست، فلسطینی کے لہو میں امریکہ کا ہاتھ شامل ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو یہ طاقت مسلم حکمرانوں کی خاموشی نے فراہم کی ہے۔ اسرائیل اپنا بدلہ عام انسانوں سے لے کر رہا ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی نے سیاسی عدم استحکام کو پاکستانی معیشت کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ ریٹنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی زیادہ جبکہ مالی حالات سخت ہیں۔ گزشتہ ایک سال میں پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری آئی۔ مونسون کا اگلا اسپیل زیادہ خطرناک ہوگا، کراچی والوں کے لیے الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی، باغات اور فصلیں بہہ گئیں۔ لوئر چترال میں بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں شہید۔ حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایران کا کہنا ہے کہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں الٹی گنتی شروع، کملا ہیرس کی مقبولیت بڑھنے، ٹرمپ کی گھٹنے لگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ مشیگن، فلوریڈا سمیت کئی ریاستوں میں برطرف ہو گئے۔ آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پاکستان نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، ان کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام سے تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ پاکستان کے سیاسی رہنماؤں نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کر دی اور کہا ایران کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا۔ JUI نے حماس کے سیاسی ونگ کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع کرا دی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ نے قضیہ فلسطین کو عالمی سطح پر اجاگر کیا اور اسرائیل کے غاصبانہ کردار کو دنیا کے سامنے رکھا۔ جمعیت علماء اسلام اسماعیل ہنیہ پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ JUI کے سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری اور JUI کے دیگر پارلیمنٹیرین کی طرف سے جمع کرائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آج کے دن امت مسلمہ ایک عظیم انقلابی رہنما اور مجاہد سے محروم ہو گئی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ایران میں اسرائیل کے اقدام کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے حماس رہنما کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ایران کے صدر کی حلف برداری تقریب میں اسحاق ڈار بھی شریک ہیں۔ پاکستان خطے میں بڑھتی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پہلے سے ہی عدم استحکام کا شکار خطے میں ایک خطرناک اضافہ کیا گیا۔ اسرائیل کے اقدام سے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ JUI فے کے سربراہ نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پارا چنار میں زمین کے معاملے پر لڑائی شروع ہوئی جسے غلط رنگ دیا گیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ گورنمنٹ نے ہی پارا چنار میں سیز فائر کرایا ہے۔ پارا چنار میں زمین کے معاملے پر لڑائی شروع ہوئی جسے غلط رنگ دیا گیا۔ گورنمنٹ نے ہی دونوں گروپس کو میز پر بٹھایا اور مذاکرات کرائے۔ پارا چنار میں عجیب سی صورتحال بنی تھی جس کو ہینڈل کیا ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے وزارت توانائی سے ساری چیزوں پر بات کر لی ہے، ہم پوری طرح ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں دھرنا چل رہا ہے، یہ صوبائی سبجیکٹ بن چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ چاہے کوئی بھی صوبہ ہو، ہم نے مدد کرنی ہے۔ صوبہ خود مختار ہے کہ اس نے کیا حکمت عملی دکھانی ہے۔ ہم سیکیورٹی کے حوالے سے پوری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ سیاسی طور پر کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں، سب چیزیں مستحکم ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جس طرح وزیر اعظم کام کر رہے ہیں، ہم سب ایسے ہی محنت سے کام کریں گے۔ پی ٹی آئی کے مذاکرات کے حوالے سے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے بانی پی ٹی آئی کس سے مذاکرات کریں گے اور کس سے نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ اسرائیل کو مغربی طاقتوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ ایک فلسطینی کے لہو میں امریکہ کا ہاتھ شامل ہے۔ راولپنڈی میں کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو یہ طاقت مسلم حکمرانوں کی خاموشی نے فراہم کی ہے۔ فوجیں فلسطینیوں کے لیے تو کچھ کر نہیں رہیں، بدقسمتی سے اسرائیل کو لگام دینے والا کوئی نہیں۔ امریکہ اسرائیل کو طاقت اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت افسوسناک ہے، ان کی شہادت سے نئی تحریک جنم لے گی۔ حافظ نعیم الرحمن کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ماورائے آئین فیصلہ دیں۔ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا ملک ہے۔ ہم قتل کے فتوے لگانے والے کی کسی صورت حمایت نہیں کر سکتے۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ حکمران کوئی جواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے صورتحال تشویشناک ہوتی ہے۔ اسرائیل کو اب اس واقعے کے بعد ناجائز ریاست ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم حکمران اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر کے طاقت فراہم کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے 85% غزہ کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل 7 اکتوبر کو ہار چکا ہے، اب وہ حماس سے نہیں لڑ پاتا۔ اسرائیل اپنا بدلہ عام انسانوں سے لے رہا ہے۔ دیکھیں، اسرائیل شکست کھا چکا ہے۔ کسی ریگولر آرمی کے ذریعے سے شکست نہیں کھائی، اس نے حماس کے ذریعے سے کھائی ہے۔ القصام بریگیڈ نے اس کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل ہار چکا ہے۔ اب وہ حماس سے نہیں لڑ پاتا، بلکہ وہ جو سویلینز ہیں ان پہ بمباری کرتا ہے۔ وہ اپنا بدلہ عام انسانوں سے لے رہا ہے، مظلوموں سے لے رہا ہے۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پورس نے سیاسی عدم استحکام اور انتشار معیشت کے لیے خطرناک قرار دے دیا ہے اور پاکستان کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ CCC+ برقرار رکھی ہے۔ ریٹنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی زیادہ جبکہ مالی حالات سخت ہیں۔ رواں مالی سال حکومت کی آمدنی کا 50% سے زائد قرض ادائیگی میں استعمال ہوگا۔ پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ ذخائر اضافے کے باوجود کم ہیں، لہٰذا زر مبادلہ ذخائر بڑھنے اور مالی صورتحال بہتر ہونے پر پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہو سکتی ہے۔ پاکستانی معیشت پر جاری S&P رپورٹ کے مطابق پاکستان کی طویل مدتی ریٹنگ کی آؤٹ لک مستحکم ہے اور گزشتہ ایک سال میں پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری آئی۔ مستقبل قریب میں پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے خطرات کم ہو گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالی استحکام کی کوششیں بلند افراط زر کی وجہ سے متاثر رہیں گی۔ پاکستان میں سیاسی انتشار کے باعث غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی جو IMF پروگرام کے تحت ضروری اصلاحات کا نفاذ متاثر کر سکتی ہیں۔ بھارت اور افغانستان کے ساتھ ممکنہ سرحدی کشیدگی بھی معیشت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق IMF سے $7 ارب کے نئے قرض پروگرام کے تحت فنڈز حاصل ہوں گے جبکہ سعودی عرب، UAE اور چین کے ساتھ قرضوں کے رول اوور ہونے کا امکان ہے جس سے پاکستان کو اگلے 6 سے 12 ماہ بیرونی مالی ضروریات پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ تاہم سیاسی غیر یقینی معاشی کارکردگی اور پالیسی سازی کو متاثر کر سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال معاشی ترقی کی رفتار تقریباً 3.5% ہوگی۔ 2026 تک فی کس آمدنی $1700 سے کم رہے گی اور مالی دباؤ کی وجہ سے حکومت پر سود کے بوجھ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں سود کی ادائیگی کی شرح عالمی سطح پر سب سے زیادہ ہے۔ حکومت IPPs کے ساتھ قرض شرائط پر از سر نو بات چیت کر رہی ہے، اس سے پاکستان پر قرضوں کے بوجھ میں کمی آنے کا امکان ہے۔ موسلا دھار بارشوں کے باعث دریائے چترال میں اونچے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی جبکہ سڑکیں بند ہو جانے سے ٹریفک کی روانی بھی معطل ہو گئی۔
چترال میں موسلادھار بارشوں کے باعث پہاڑوں سے آنے والے سیلاب سے ندی نالوں میں طوفانی آ گئی اور دریا بپھر گیا۔ سیلابی ریلے سے چترال مستوج شندور روڈ بند ہو گیا۔ سیلاب سے فصلوں، باغات، مساجد اور مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ موسلادھار بارشوں کے سبب پل، پولیس چوکی، مکانات، مساجد، باغات اور فصلیں بہہ گئیں۔ گولین وادی میں سیلابی ریلے نے 16 گھروں کو ملیامینٹ کر دیا۔ لوئر چترال میں بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ کراچی شہر کا درجہ حرارت 29 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 92% ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دن میں درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں دوپہر سے رات کے اوقات میں بارش ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں 100 سے 200 ملی میٹر تک بارش ہونے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر بدھ کی صبح نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہوا ہے۔ ایرانی سیکیورٹی حکام اور حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسماعیل ہنیہ کو یہودی ایجنٹس نے نشانہ بنایا۔ ایران کا کہنا ہے کہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل غزہ جنگ کے دوران اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے بھی درجنوں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ 1962 میں غزہ کے شہر کے مغرب میں شتی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں اپنی کزن امل ہانیہ سے شادی کی، جن سے ان کے 13 بچے ہوئے، جن میں 8 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں۔ اسماعیل ہنیہ فلسطین کے سابق وزیر اعظم، حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین تھے۔ 2017 میں انہیں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا۔ وہ 2023 سے قطر میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے غزہ کی اسلامی یونیورسٹی سے 1987 میں عربی ادب میں ڈگری حاصل کی، پھر 2009 میں اسلامی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری حاصل کی۔ اسماعیل ہنیہ 1988 میں حماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل تھے۔ 1997 میں وہ حماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے پرسنل سیکریٹری بن گئے۔ 1988 میں پہلے انتفاضہ میں شرکت کرنے پر اسماعیل ہنیہ کو اسرائیل نے 6 ماہ قید میں رکھا۔ 1989 میں دوبارہ گرفتاری کے بعد 1992 میں اسماعیل ہنیہ کو لبنان ڈی پورٹ کیا گیا، جس کے اگلے سال اوسلو معاہدے کے بعد اسماعیل ہنیہ کی غزہ واپسی ہوئی۔ 2006 میں فلسطین کے الیکشن میں حماس کی اکثریت کے بعد اسماعیل ہنیہ کو فلسطینی اتھارٹی کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ حماس فتح اختلافات کے باعث یہ حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی، لیکن غزہ میں حماس کی حکمرانی برقرار رہی اور اسماعیل ہنیہ ہی اس کے سربراہ تھے۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ حماس نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے ترجمان مہر الطاہر نے کہا ہے کہ شہید اسماعیل ہنیہ نے فلسطین کاز کے لیے اپنا سب سے قیمتی مال دیا۔ فلسطینی اپنے مقصد کے لیے ہر عزیز اور قیمتی چیز پیش کرنے کو تیار ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ امریکہ میں رواں سال نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں ڈیموکریٹ امیدوار کیملا ہیرس کی مقبولیت بڑھنے جبکہ ٹرمپ کی گھٹنے لگی۔ تاہم گزشتہ ہفتے جو بائیڈن کی جانب سے صدارتی الیکشن کی دوڑ سے دستبردار ہونے اور ان کی جگہ ڈیموکریٹ کی جانب سے کیملا ہیرس کا نام سامنے آنے کے بعد اب امریکہ میں الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں کیملا ہیرس کو 1 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے اور تجزیہ کاروں کے مطابق آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے ایک سروے رپورٹ میں بتایا ہے کہ ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کی مقبولیت کا گراف اوپر جانے لگا ہے، جبکہ ان کے حریف ڈونلڈ ٹرمپ مشیگن، فلوریڈا سمیت کئی ریاستوں میں برتری کھو گئے ہیں، جہاں انہیں اس سے قبل بائیڈن پر واضح برتری حاصل تھی۔ امریکہ میں رواں سال نومبر میں 4 سالہ مدت کے لیے صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں۔ الیکشن سے قبل انتخابی مہم، عوامی پولز اور سرویز میں ریپبلکن امیدوار سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مقبولیت حاصل تھی اور ان کا گراف اونچا جا رہا تھا، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب ان کے مد مقابل موجودہ صدر جو بائیڈن امیدوار تھے۔